अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नए मकान में शिफ्ट होने के लिए आयला नहायत पुरजोश और बेताब थी। 1.5 साल का अरसा जो गुजरा नहीं बल्कि गुजारा गया, वो भी रो रो कर। यूं लगता था कि अब वक्त ठहर गया हो या फिर वक्त ने सुस्त रवि और कछुए का खोल चढ़ा लिया हो। आयला तो जैसे वक्त के खला में लटक गई थी। सामान की पैकिंग करना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। पैकिंग के दौरान वो मुस्तकिल गुनगुना रही थी। चंद माह की नन्ही मानूर जब रोती चिल्लाती तो उसे बिल्कुल यूं महसूस होता जैसे नन्ही सी गुड़िया नर्सरी राइम्स सुना रही हो। वो खुशी खुशी महानूर की जानिब लपकती और उसे गोद में भर के हलकोरे देने लगती और लोरी सुर में गाते हुए दोबारा अपने काम में जुट जाती। न जाने ये अनोखी तवानाई यकायक उसके वजूदे नातवा में कहाँ से दर आई थी। किसी ने सच ही तो कहा है कि मौसम तो दिल के अंदर होता है। दिल खुश तो कुल कायनात खुश, और अगर दिल उदास तो पूरी दुनिया उदासी का लिबादा ओढ़े दिखाई देती है। कोई 1.5 बरस पहले आयला इस कॉलोनी में शिफ्ट हुई थी। मकान मालिक मकान ने पहले तो 6 माह एडवांस किराए पे मुंह जुबानी मामला तय किया, और जब यह मुख्तसिर सा कुंबा अपने सामान समेत मकान में शिफ्ट हुआ तो कमाल होशियारी से किराए नामे पर 1 साल एडवांस लिखवा कर हिलो हुज्जत और फौरी तौर पर कानूनी नोटिस के तहत मकान खाली कर देने की धमकी देने लगा। बिलाखिर महीने की मोहलत और तगो-दो के बाद आयला के शोहर हारिस 1 साल के एडवांस किराए का बंदोबस्त करने में कामयाब हो सके। कहते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। नए मकान में वारिद होते ही पहला तासुर ऐसा गलत पड़ा था कि मालिक मकान तो अपना एतमाद खो बैठा। ना जाने गिरदो नवाह के मकीन किस मिजाज के हामिल होंगे। हारिस ठहरा मर्दात खुद चौकन्ना हो गया, जबकि आयला ठहरी औरत। एक बार जो बात दिल में उतर गई सो उतर गई, फिर उभर कर सताए आप पे न आई, बस अंदर ही अंदर कहीं गहराई में डूबती चली गई। औरत के दिल में गहराई है, सिर्फ गहराई। रही सही कसर पड़ोसियों की तांका झांकी ने पूरी कर दी। आयला सेहन में कपड़े धोने निकलती तो सेहन से मुल्हका पिछले मकान की बालाई मंजिल की अम्मा जी 5 बातें मुआयने के लिए बैल्कनी में इस्तादा होती। ना जाने वो गिने चुने दांतों और पोपले से मुंह से 5 छालियां कैसे कटर कटर चबा डालती थी। शुरू शुरू में तो आयला नजरअंदाज करती रही, मिलाकर एक दिन शर्मिंदा होकर खुद ही सलाम कर बैठी, और उसी दिन से उसकी शामत आमाल का भी आगाज हो गया। ए हे बेटा, ये मशीन तुम 11 बजे क्यों लगाती हो? ये कोई वक्त है कपड़े धोने का? अम्मा जी दिसंबर के सुनहरी सूरज को नीले आसमान की तरफ मुंह उठाए चंधियाई आंखों से देखते हुए बुड़बुड़ाती। आयला को शदीद हैरत हुई कि वॉशिंग मशीन लगाने का भी भला कोई वक्त मुकर्रर होता है, और फिर हर इंसान अपने काम अपने टाइम टेबल के मुताबिक ही करता है, और फिर अमूरे खानादारी तो अक्सर व बेशतर इमरजेंसी में ही अंजाम पाते हैं। आयला ने अपने जवाब में धीमी आवाज और बाअदब लहजे को मलहूज़े खातिर रखते हुए वजाहत पेश करना चाही, लेकिन बेसूद। अम्मा जी की कुव्वते समात की कमजोरी के बाइस उन्हें ठीक से सुनाई न दे रहा था, और आयला अपनी आवाज दानिस्ता तौर पर बुलंद करना नहीं चाहती थी, वरना गिरदो पेश के मकीन बुजुर्ग और नौजवान नस्ल की बहसों मुबासे का लुत्फ उठाते। अम्मा जी ने जल्द ही मौजू तब्दील कर दिया। अब वो कपड़े धोने के साबुन और वॉशिंग पाउडर के माबैन फर्क, फिर नौजवान नस्ल के फूहड़ बने और अपने सुघड़ापे की कसीदा खानी की तरफ माइल हो गई। ये सुनना था कि आयला को अपने बीते दिन याद आ गए, जिनकी अजियतनाक याद भुलाए नहीं भूलती थी। बारहा यही तमाशा हुआ तो तंग आकर आयला ने सहन की बजाय टेरेस पर लॉन्ड्री का इफ्तिताह कर दिया। अम्मा जी की पहरेदारी की सख्ती के बाइस अब ये आलम था कि पानी वाली मोटर भी ऑन करना होती तो आयला घंटों बैठी हारिस के दफ्तर से वापसी का इंतजार करती। वो पानी बहुत एहतियात और संभल संभल के इस्तेमाल करने लगी थी। जो ही थकन से चूर हारिस मियाँ घर में पहला कदम रखते, बेगम साहिबा झट से फरमाइश करती, प्लीज़ हारिस पहले मोटर ऑन कर दें, 2 घंटे हो गए हैं,
नलों में एक कतरा पानी नहीं। आयला मिन्नत भरी नजरों से अपने मस्कीन से शोहर को देखते हुए इल्तिजा करती। आयला के आने पर अम्मा जी की बहुएं बहुत खुश थीं कि शुक्र है सासू जी ने निशाना तानो तशन्नी कहीं दूसरी जगह तो फिट किया। लेकिन आयला की तो अच्छी कमबख्ती आई थी। अब सहन का इस्तेमाल तो खत्म होकर रह गया था। बस सफाई वाली झाड़ू लगा दिया करती थी या मींह आंधी के बाद फर्श धो डालती। अम्मा जी सफाई वाली पे उचटती सी नजर डालती और नाक से कोड़े बहुओं की खबरगिरी और काम की निगरानी को वापस पलट जाती। 2 माह गुजरे के शब बरत के मौके पर अड़ोस पड़ोस से लोगों ने खूब प्लेटें भर भर के हलवे, खीर, जर्दा, चावल भिजवाए। आयला खुश हो गई। उसे लाशौरी तौर पर तमानियत का एहसास हुआ कि इस कॉलोनी के लोग इस लिहाज से तो अच्छे हैं कि किराएदारों को भी इसी दुनिया की मखलूक समझते हैं, वरना पहले वो जिस इलाके में रहाइश पजीर थी वहाँ तो किराएदार को अछूत समझा जाता था। एक साथ मिलके बैठना तो दरकनार, वहाँ के बासी तो किराएदार के सलाम का जवाब देने के रवादार भी न थे। तभी तो आयला उस पुरस्रार और ला ताल्लुक माहौल से घबरा कर बमुश्किल 6 माह गुजार कर यहाँ भाग गई। चुनांचे अब आयला ने भी झटपट हारिस को मार्केट रवाना किया और हलवा पूरी मंगवा कर पूरे मोहल्ले में बंटवाई। अगरचे 2 माह गुजर जाने के बावजूद किसी पड़ोसन ने उसके घर आने की जहमत गवारा न की थी, लेकिन वसी दिमाग वाली आयला चूंकि खुद मिलना चाहती थी, जरूरत उसे थी, लिहाजा वो खुद ही हिम्मत बांध के निकल खड़ी हुई। आहिस्ता आहिस्ता कुर्बो जवार के कोई 6-7 घरानों से उसकी अच्छी सलाम दुआ शुरू हो गई और आना जाना शुरू हुआ। शायर हजरात अपने तजुर्बे की बुनियाद पर फरमाते हैं कि पहले पहले इश्क की वारदातें सिर्फ और सिर्फ हसीन दिखाई देती हैं। संगीन होने का एहसास तो बहुत बाद में होता है, जब महबूबा या तो बीवी के रूप में जलवा अफरोज होती है या फिर मिसिज रकीब रूसिया का टाइटल उसे मिल जाता है। कुछ इसी किस्म की सूरत हाल आयला के साथ रूनुमा हुई। मिलनसारी, रवादारी और मारे मुरव्वत के जिन लोगों को उसने आंखों पे बिठाया वो बुरे तरीके से उसके सर और कंधों पे सवार हो गए थे। ज़ाती ज़िंदगी में मुदाखलत तो औरत शादी के बाद अपने सगों की बर्दाश्त नहीं करती। कुजा के मोहल्ले वाले हाजिर जवाब वो पहले ही ना थी। बुज़दिल इस दर्जे की के टीवी ड्रामों में लड़ाई झगड़े तू तकार के मनाजिर देख के ही दिल जैसे मुंह को आने लगता। पलट पलट के हमले करना उसे किसी ने सिखाया न था। हारिस को अब रोज एक नया किस्सा कहानी सुनने को मिला करता। आयला अंदर ही अंदर घुलने लगी थी। आज सुबह ही सामने वाले घर से मोटे मंटू की मोटी सी वालिदा माजिदा की तशरीफ आवड़ी हुई थी। आयला, तुम दिन ब दिन दुबली क्यों होती जा रही हो? हारिस भाई से तो कहीं खटर पटर नहीं हो गई? मंटू की मोटो मामा ने आयला के भरे भरे जिस्म पे हासदाना नजर डालते हुए तशवीश भरे लहजे में पूछा। और नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं। दरअसल मैंने गुज़िश्ता 2 माह से डाइटिंग और एक्सरसाइज शुरू कर रखी है। शुक्र है कि कुछ मस्बत असर जाहिर हो रहा है, आयला ने बशाशत से कहा। अरे क्या खाक मस्बत, तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी थी वाक़े और मुशक्कत की? बिल्कुल बांसुरी लगने लगी हो। मंटू की मोटी मामा ने अपने जलापे का अजीम शान मुजाहरा किया। ये सुनते ही आयला का 4 लीटर खून तो जाए व कुआ पे बैठे बैठे ही जल गया, बिना किसी फाके कशी या वर्जिश के ही। ढोल से तो बांसुरी ही भली। आयला के खोलते दिल से न जाने कैसे ये जवाबी अल्फाज उबल कर उसकी जुबान पर आन पहुंचे और फिर होंठों की दहलीज फांदते बरामद भी हो गए। मंटू के पापा को तो भरी भरी जिसामत पसंद है। मंटू की मोटी मामा ने शर्मा ले जा के सेहतमंदाना इंकशाफ किया। शुक्र है मंटू के बाबा शहरी आयला का बेटा के बाबा नहीं। आयला ने दिल में शुक्र अदा किया। शहरी के बाबा ना सिर्फ अपनी फिटनेस का बहुत ख्याल रखते हैं, बल्कि मुझे भी वक्तन फवक्तन टोकते रहते हैं। उन्हें मैं स्लिम स्मार्ट ही अच्छी लगती हूँ। आयला ने भी नई नवेली दुल्हन की तरह झीमते हुए बताया। मेरे मियाँ का तो कहना है मोटी औरत अपनी उम्र से दुगना लगती है। आयला की ये कहने की देर थी कि मोहल्ले भर में चहमगोइयाँ होने लगी। अब कोई पड़ोसन ऐश्वर्या कह के उसे मुखातिब करती तो कोई उर्मिला कह के पुकारती। बॉलीवुड के तमाम अदाकार अदाकाराएं नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगत रहे थे। आयला ने जब इस सूरत हाल का जिक्र हारिस से किया तो वो बेसाख्ता हंस दिया। मोहब्बत में रुसवाइयाँ तो होती है ना। उसने शरारती नजरों से बीवी को देखा।
تو وہ بھنا کے رہ گئے۔ حارث نے کبھی ایسی باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، بلکہ وہ تو سرے سے لوگوں کو ہی سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا، تو ان کی باتوں سے اسے کیا پرواہ ہوتی۔ اس کی کامیابی کا راز بھی یہی تھا کہ اول تو کسی کی جلی کٹی بات پہ کان نہ دھرو، اور اگر غلطی سے بھی کان میں پڑ جائے تو ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دو، دماغ میں مت بیٹھنے دو، ورنہ یہ کچرا دماغ کو کوڑے کا ڈھیر بنا دے گا اور پھر سب کچھ ختم۔ حارث گاہے بگاہے آئلہ کے سامنے اپنا نقطہ نظر اور نظریہ حیات بگاڑتا رہتا اور بالآخر یہ کہہ کر بات ختم کر دیتا، میاں بیوی میں سے صرف ایک کو ٹینشن اور فکر مندی کے لیے مخصوص ہونا چاہیے، سو وہ تم ہو۔ فکریں کرتی جاؤ، جلتی کرتی جاؤ، کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ شہری ان کا بیٹا اب اسکول جانے لگا تھا، جب گھر والوں کی آوازوں میں ننھی منھی سی مانور کی کلکاریوں کا بھی اضافہ ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی ایک نئے سیاپے کا بھی، جو کوئی مبارکباد دینے آتا اپنا سوال نامہ ساتھ لاتا، اور سوال نامہ بھی ایسا جس کے تمام سوالات لازمی اور چوائس کی گنجائش ندارد۔ کسی کو مانور کی اتنی دیر سے آمد پہ اعتراض تھا تو کسی کو جلد آمد پہ، اور کسی کے لیے تو یہ بے وقت کی آمد تھی۔ آئلہ کو ایک بار پھر اماں جی کا دھلائی مشین کے وقت والا لیکچر یاد آیا۔ نومولود کا نام رکھ دیا گیا تو پھر اعتراضات اور بن گئے، مشوروں کی پٹاری زبردستی اس کے سر پہ دھر دی گئی۔ اب کس کی سنے اور کس کی نہ سنے، کس کی مان کے راضی رکھے اور کس کو رد کر کے ناراضگی مول لے۔ مانور نے اب ٹھوس غذا لینا شروع کر دی تھی، لیکن محلے کی بچہ بردار خواتین کے ذاتی تجربات، پرہیز اور علاج، پیچیدگیاں اور بیماریوں کی داستانیں کسی صورت ختم ہونے میں نہ آتی تھیں۔ سب کو ماضی کے درد یاد آنے لگے تھے، اور اب اس سب کے بعد آئلہ کی اپنی صحت بھی بہت خراب ہو گئی، تو ہر کوئی اپنے طریقے سے اسے لتاڑنے لگا۔ اس سے مستقبل کی پلاننگ جاننے کے حوالے سے ہر کوئی الگ الگ پوچھ گچھ اور سروے کرنے لگا۔ اگلا بچہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، تو کب کرنا ہے، نہیں کرنا تو کیوں نہیں کرنا، جوڑی ملانی ہے کہ نہیں، جوڑی لڑکے کی ملانی ہے کہ لڑکے کی، بلا بلا بلا۔ ننھی مانور کی وجہ سے اسی مالک مکان کو مزید 6 ماہ کا کرایہ ادا کرنا پڑا، اور پھر اسی مسکن میں رہنا آئلہ کا نصیب ٹھہرا۔ اسے مجبوراً صبر کا کڑوا گھونٹ حلق میں اتارنا پڑا۔ آئلہ، خوش رہنا سیکھو بیٹا، پرانے محلے میں تمہیں شکوہ تھا کوئی ملتا نہیں، یہاں لوگ بھاگ بھاگ کر ملنے آتے ہیں تو تم گلہ کرتی ہو، ریزرو رہنا چاہتی ہو۔ پہلے تم خود سے تو مشورہ کر لو کہ آخر تم چاہتی کیا ہو۔ آئلہ کی امی جو ننھی مانور کو دیکھنے اور چند دن گزارنے اس کے پاس ٹھہری ہوئی تھی، اس کی داستانِ رنج و الم سننے کے بعد اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ امی جی، مجھے لوگوں کے ملنے ملانے پہ اعتراض ہرگز نہیں، مجھے تو ان کی دخل در معقولات والی عادت نہیں پسند، ناقابل برداشت۔ اس نے ماتھے پہ تیوری چڑھاتے ہوئے وضاحت کی۔ اس کا پورا چہرہ غصے سے تنا ہوا تھا، ناک اوپر کو چڑھی ہوئی تھی، ماتھا سلوٹوں سے اٹا ہوا، ہونٹ غصے سے بھنچے ہوئے، سرخ گال دہکتے ہوئے اور شکوہ بھری آنکھوں میں لال لال ڈورے۔ بیٹا، تمہیں اپنا بلڈ پریشر چیک کروانا چاہیے، باقاعدگی سے۔ آئلہ کا چہرہ باغور دیکھتے ہوئے اس کی امی نے تشویش سے کہا۔ امی جی، انہی لوگوں کی عادتوں کے باعث میرا بی پی ہائی ہو جائے گا، اس نے تیزی سے جواب دیا۔ ہو نہیں جائے گا، بلکہ ہائی ہو گیا ہے بچے۔ انسانوں میں رہنے کا طریقہ سیکھو، انسان ہی انسان کے مرض کی دوا ہے۔ اب کیا کسی جنگل میں درندوں کے درمیان رہو گی؟ انسانی نفسیات اور فطرت کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ادب و آداب اپنی جگہ، مگر یہ کیا کہ اندر ہی اندر دل کی کڑاہی میں اپنا ہی خون جلاتے رہو۔ امی نے اسے رسانے سے سمجھایا تو وہ موم ہو گئی، اور پھر موم آنسوؤں کی صورت آنکھوں سے بہنے لگا۔ میں بالکل بے بس ہو چکی ہوں امی، یہاں آنے کے بعد میں غیر محسوس طریقے پہ چڑچڑی اور بد مزاج رہنے لگی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں اپنے ماحول سے کنارہ کش ہو رہی ہوں، غصہ کسی پہ ہوتا ہے نکلتا کسی اور پہ ہے۔ حارث نے مجھے سمجھایا تھا کہ جس پہ غصہ آئے اسے پہ نکال لو، ورنہ تعلقات بگڑیں گے، سنوریں گے نہیں۔ شہری بھی مجھ سے دور ہو رہا ہے، اپنی چھوٹی چھوٹی باتیں جو وہ پہلے مجھ سے شیئر کرتا تھا اب حارث سے کرتا ہے۔ میرا بیٹا مجھ سے ڈرنے لگا ہے۔ روتے روتے آئلہ کی ہچکی بن گئی۔ امی آئلہ کا سر اپنی گود میں رکھ کے سہلانے لگی۔ یہ سچ ہے کہ قوت فیصلہ کی کمزوری نے اسے اس حال تک پہنچا دیا تھا۔ حارث کے خیال میں آئلہ کی یہ شدت پسندی، بے چینی، اضطراب اور بالخصوص عدم اطمینان
اس کی طبیعت میں موجود ناشکرے پن کا نتیجہ تھا۔ اعتدال پسندی، توازن، میانہ روی ویسے بھی ہمارے معاشرے میں متروک شدہ اقدار ہیں جنہیں اپنانے والے عموماً کنجوس کہلاتے ہیں۔ طرز زندگی اور انسانی تعلقات کو نبھانے میں صرف وسیع ذہن ہونا کافی نہیں بلکہ وسیع قلبی کی بھی اشد ضرورت ہے۔ امی کے چلے جانے کے بعد آئلہ کو ایک بار پھر تنہائی کے شدید احساس نے آ گھیرا۔ اس کی حساسیت میں پھر روز افزوں اضافہ ہونے لگا اور وہ کھوئی کھوئی خاموش سی رہنے لگی۔ آئلہ کی اس دگرگوں نفسیاتی کیفیت کے پیش نظر حارث نے بھی یہاں سے شفٹ ہو جانے میں ہی بہتری سمجھی اور ایک پراپرٹی ڈیلر سے رابطہ کیا۔ 2 ماہ کی تلاش بسیار کے بعد بالآخر ایک جدید اور پوش علاقے میں انہوں نے 3-4 اپر سٹوری پورشن پسند کیے۔ یہ نو تعمیر شدہ علاقہ آبادی سے قدرے دور تھا۔ قرب و جوار میں تعمیر شدہ اور زیر تعمیر کتنی ہی بلڈنگز ابھی کھڑی تھیں۔ آبادی برائے نام تھی۔ زیادہ تر مزدور، کارپینٹر، پلمبرز، الیکٹریشینز اور پینٹرز ہی سگریٹ کے کش لگاتے، آوازیں سنبھالتے، بلند و بانگ کہکے لگاتے دکھائی دیتے، یا پھر بھاری بھرکم مشینوں کی گڑگڑاہٹ کانوں میں ہتھوڑے برساتی۔ آئلہ پورے گھر کے اندر باہر مشین کی پھرکی کی طرح گھوم رہی تھی۔ ایک نامعلوم توانائی اور قابل دید اعتماد اس کے وجود میں در آیا۔ خوشی ایسے اس کے چہرے سے پھوٹ رہی تھی جیسے کسی جنگی قیدی کو قید خانے کی صعوبتوں سے رہائی مل گئی ہو۔ آئلہ کی ان مشکوک حرکات کے باعث محلے والوں نے صفائی والی سے رابطہ کیا اور جو ہی اس کے شفٹ کر جانے کی خبر کانوں میں اتری، سب ایک ایک کر کے آئلہ کی چوکھٹ پہ آ کھڑے ہوئے۔ ہر زبان پر ایک ہی سوال تھا کہ آخر آئلہ اور حارث کو یہاں کس چیز کی کمی یا تکلیف تھی جو دونوں نے یہاں سے جانے کا ارادہ کر لیا۔ تمام پڑوسنوں کی آنکھوں میں شکوہ، لبوں پہ گلہ اور چہرے پہ حیرانی چھائی ہوئی تھی، جبکہ آئلہ کا چہرہ اطمینان و سکون سے اور آنکھیں جذبہ تشکر سے بھری ہوئی اور ہونٹوں پہ دلاویز مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ پچھلے گھر کی بالکنی والی اماں جی بھی سنتے ہی بھاگتی آئیں۔ ان کی پرنم آنکھیں دیکھ کر آئلہ کو شدید حیرت ہوئی۔ اماں جی نے روتے ہوئے اسے بتایا کہ ان کی اکلوتی بیٹی کی شکل ہو بہو آئلہ سے ملتی ہے۔ 22 برس پہلے وہ بیاہ کے پردیس چلی گئی۔ 2-3 سال بعد اس نے ملنا ہوتا تھا۔ اب تو 3.5 سال گزر چکے تھے۔ اماں جی آئلہ کو دیکھ کے ہی آنکھیں ٹھنڈی کر لیتی تھیں۔ اب چونکہ مستقل گھورتے رہنا بھی معیوب سا لگتا تھا، چنانچہ کوئی نہ کوئی بات چھڑے رہتی اور آئلہ بیوی اندر ہی اندر کڑتی رہتی۔ منٹو کی موٹی ماما کو بھی اس کے جانے کا شدید رنج تھا، کیونکہ شہری ان کی اکلوتی اولاد کا چہیتا دوست تھا۔ کوئی آئلہ کو بیٹی کہتے نم آنکھیں رگڑ رہی تھی، کوئی چھوٹی بہن تو کوئی بھابھی کہتے ہوئے سسک رہی تھی، اور کوئی بجو کہہ کے مستقل اپنی ناک پہنچ رہی تھی۔ رکت بھرے جذباتی مناظر دیکھنے کے بعد تو آئلہ بھی تذبذب کا شکار ہو گئی۔ 4 روز بعد ہی آئلہ اور حارث نے ایک مکان فائنل کر لیا اور آج شام دفتر سے واپسی پہ حارث نے سیدھا پراپرٹی ڈیلر کے آفس پہنچنا تھا تاکہ مالک مکان کے ساتھ چند شرائط طے کرنے کے بعد کرائے نامے پہ دستخط اور کرائے کی ایڈوانس رقم ادا کی جا سکے۔ اس روز آئلہ صبح سے ہی عجیب سی کیفیت کے زیر اثر تھی۔ کوئی بھی کام ڈھنگ سے تکمیل نہیں پا رہا تھا۔ دوپہر کا کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا گیا۔ شہری الگ سہما سہما ناراض سا پھر رہا تھا۔ باہر نکلتا تو اداسی سے منٹو کے گھر کی طرف دیکھنے لگتا، اندر آتا تو نہ کچھ کھیلتا، نہ ہوم ورک کرتا، نہ سوتا، نہ ہی کچھ کھاتا پیتا۔ آئلہ اس کی اداؤں کو خوب سمجھ رہی تھی، لیکن جان بوجھ کر نظر انداز کر رہی تھی۔ آئلہ ننھی ماہنور کو تھپک تھپک کے سلانے لگی، خود بھی ساتھ ہی لیٹ گئی، لیکن یوں لگتا تھا کہ نیند بھی خوشی کے مارے رقص کرتی آنکھوں سے کوسوں دور کسی خوبصورت انجان جزیرے پہ جا نکلی۔ آئلہ نے کروٹ بدل کے وال کلاک پہ نظر ڈالی۔ ابھی 4 بجے تھے۔ اس گھر سے وابستہ یادیں تو بہت تھیں، تلخ بھی اور اچھی بھی۔ سب سے اچھی یاد تو یہ تھی کہ ماہنور اسی گھر میں آئی۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے بعد جب نتائج برآمد ہوتے ہیں تو تلخ یادیں خوشگوار محسوس ہونے لگتی ہیں اور خوشگوار لمحے تلخی کا احساس دلانے لگتے ہیں۔ آئلہ کو یاد آنے لگا کہ ایک بار اسی گھر میں چور بھی تو گھس آئے تھے۔ آئلہ کی ایک دل دوست چیخ سن کے سب سے پہلے تو اماں جی چونکی، پھر اماں جی نے بھی چیخوں میں بھرپور ساتھ دیا اور آن کی آن میں پورا محلہ جمع ہو گیا۔
نہ صرف 9 سرباز پکڑا گیا بلکہ پولیس نے بھی خاطر مدارت کا شرف بخشا۔ مہنور ہوئی تو محلے والوں نے خاندان والوں کی طرح خوشیاں منائیں۔ اماں جی تو ایک بزرگ خاتون کے ہمراہ بلا ناغہ مہنور کو دم کروانے آیا کرتی تھیں۔ یہی نہیں، آئلہ اور حارث کے بارہا منع کرنے کے باوجود محلے والے کئی ہفتے باری باری کھانا بھجواتے رہے۔ آئلہ کی امی جی آئیں تو محلے کے تمام پڑوسیوں نے ان کی دعوت کی اور انہیں بہت عزت سے رخصت کیا۔ حارث اگر ایک دن مسجد نہ جاتے تو محلے کے سارے مرد حضرات گزرتے گزرتے خیریت دریافت کرنے کو ضرور رکتے۔ وال کلاک کی چڑیا نے 5 مرتبہ کوک کوک کیا تو آئلہ حقیقت کی دنیا میں پلٹ آئی۔ 5 بج گئے ہیں، حارث پراپرٹی ڈیلر کے آفس روانہ ہو گئے ہوں گے۔ یہ سوچ آئی اور آئلہ کو چکر بھی آ گیا۔ نہیں نہیں، یہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں؟ اف خدایا، مجھے اپنے ارد گرد کے لوگوں میں صرف برائیاں اور خامیاں ہی کیوں نظر آئیں؟ اب تک ان کی اچھائیاں، خوبیاں، نیکیاں میری نظروں سے اوجھل کیوں رہی؟ کیا ایک خامی یا محض ایک برائی میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ 10 خوبیوں یا نیکیوں کو اپنے پیچھے چھپا لیتی ہے؟ نہیں نہیں، برائی میں تو طاقت تب پیدا ہوتی ہے جب ایمان میں کمزوری پیدا ہونے لگے۔ اف خدایا، میں کس قدر احسان فراموش اور ناشکری ہوں۔ آئلہ کو جیسے آج اپنی ہی ذات کی گہرائی میں خود کو دیکھنے کا اندازہ ہوا اور یہ مرحلہ طے کرتے ہی زاروں قطار وہ رونے لگی۔ شہری گھبرا گیا اور چپکے سے کمرے سے نکل کر منٹو کے گھر فون کر دیا۔ فوراً ہی کال بیل بجی۔ 1 بار 2 بار 3 بار آئلہ نے جلدی سے ہتھیلی کی پوچھ سے ہی آنکھیں صاف کی اور باہر نکلی۔ سامنے ہی منٹو کی موٹو ماما پریشان کھڑی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی اس نے بلا تکلف منومن اپنے سارے معاملے سے آگاہ کر دیا کہ اب وہ یہاں سے جانا نہیں چاہتی۔ لیکن حارث اس وقت یہ سننے کی دیر تھی کہ منٹو کی ماما نے بھاگم بھاگ منٹو کے پاپا کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے آئلہ سے پراپرٹی ڈیلر کا پتہ پوچھا اور یہ جا وہ جا۔ منٹو کی ماما نے قریب کے گھروں میں بھی یہ خوشخبری پہنچا دی۔ ساری خواتین اس کے گھر باہر گیٹ پہ آ موجود ہوئیں۔ ٹھہرو، یہ ایگریمنٹ سائن نہیں ہو سکتا، منٹو کے پاپا افتخار صاحب نے با آواز بلند للکارا۔ جیب سے قلم نکالتے حارث کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ ادھر آئلہ رو رو کے نڈھال تھی اور پڑوس نے خوشی سے بے حال۔ اس محلے میں اب تک یہی تو ہوتا آیا تھا کہ جب آئلہ روتی تو پڑوس نے ہنستی اور جب پڑوس نے روتی تو آئلہ ہنستی۔ سچ ہے، یہ کہانی تو گویا ہر گھر، ہر محلے کی کہانی ہے۔